الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑا عجیب مخلوط مجموعہ ہے. ایک مجموعہ وہ ہے جو ریلوے والے ملک کے مختلف کناروں سے الحمدللہ محنت کر کے یہ مجموعہ لایا گیا ہے. تو ایک مجموعہ ہے ریلوے والوں کا، جو ریلوے سے متعلق ہے، ریلوے میں کام کرنے والے ہیں، ریلوے سے متعلق ہیں. تو ایک وہ مجموعہ ہے. دوسرے، الحمدللہ ہمارا ملک کا مشورہ بھی آج سے شروع ہو رہا ہے. آپ کا جوڑ ختم ہوگا، ہمارے ملک کا مشورہ شروع ہوگا. تو پورے ملک سے صوبوں کے ذمہ دار بھی پہنچ گئے کہ ان کو آنا ہی تھا مشورے میں. اور پہلے آ گئے کہ جوڑ میں بھی شریک ہو جائیں گے ہم ریلوے والوں کے، تو مشورے میں بھی شرکت کر لیں گے. ان کو آنا ہی تھا مشورے میں. تو یہ بڑا مخلوط قسم کا ایک مجموعہ ہے. ریلوے والے بھی ہیں جو پورے ملک سے بڑی قربانیوں سے آئے ہیں. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. تعداد چاہے چھوٹی ہو لیکن یہ ملک کے کونے کونوں سے قربانی کے ساتھ آئے اور بڑی محنت سے اس مجمع کو ہمارے ساتھیوں نے، ان کے ساتھیوں نے بھی اس مجمع کو وہ بڑی محنت سے لائے. اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ اسے خیر کے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. آمین آمین آمین. تو دوسرے وہ مجمع ہے جو ہمارے ملک کے ذمہ داروں کا ہے. تو میں جو بات کروں گا اس وقت انشاءاللہ وہ ریلوے والوں کو ہی سامنے رکھ کے کروں گا. تو ہمارے ملک کے ذمہ دار زیادہ فکر میں نہ پڑیں کیا بات ہو رہی ہے. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک ہے کسی کام میں لگنا، اس سے تعلق پیدا کرنا. دوسری بات ہے اس کام میں چلنا، جو اس سے آگے کی بات ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. ایک درجہ ہے لگنے کا، دوسرا درجہ ہے اس کام میں
چلنا. لگنے کا بھی ایک درجہ ہے کہ ایک کام کی محبت دل میں پیدا ہوئی, وہ کام اچھا لگنے لگا, پسند آنے لگا, تو یہ بھی ایک بڑا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ اور دین سے محبت ان کو عطا کرتا ہے جن کو وہ پسند فرماتا ہے. دین کی سمجھ اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کو وہ, یہ اللہ کی پسند کی دلیل ہے کہ ان کا رخ دین کی طرف کر دیا, دین سے ایک لگاؤ پیدا ہو گیا, تعلق پیدا ہو گیا, محبت پیدا ہو گئی. ایک بڑا درجہ ہے. دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی دیتے ہیں جن کو پسند نہیں کرتے, اور ان کو بھی دیتے ہیں جن کو پسند کرتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو پسند ہے یہ بندہ, اس کو اللہ دنیا دے رہا ہے. تو دنیا تو فرعون, حامان, شداد, نمرود کو بھی دی, اور سلیمان علیہ السلام کو بھی دی, یوسف علیہ السلام کو بھی دی. تو دنیا کا ملنا کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے. ہاں, دین کی سمجھ اللہ پاک کسی کو دیتا ہے کہ دین سمجھ میں آ رہا ہے دین. ویسے عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے. دیوانہ بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا عقل مند ہوں. جو دیوانہ ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا عقل مند ہوں. تو صرف عقل وہ تو سب کو دی ہے اللہ نے, ہر ایک کو دی ہے, لیکن وہ عقل جس میں دین سمجھ میں آئے, دین سمجھ میں آ رہا ہے, یہ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. تو بھائیو, آپ حضرات کا ملک کے کونے کونے سے یہاں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نہیں آئے ہیں, آپ کو اللہ پاک نے ڈھکیل کے بھیجا ہے. ہم نہیں آئے ہیں, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, ایک کام کے لیے بھیجا ہے, اور ایک کام کے لیے ہمارا رخ کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان میں دو قوتیں کام کرتی ہیں. جیسے ہر ٹرین کو انجن کی قوت کھینچتی ہے. اب کیا اس میں ریلوے والے کہتے ہیں پش پل, کیا بھائی ریلوے والے بولو گے پش پل بولتے نہیں, ہاں, پش دھکیلنا, پل کھینچنا. تو جیسے ریلوے میں پش پل ہے تو انسان میں بھی پش پل ہے. جیسے ریلوے کو انجن کی قوت اور پاور, انجن کا پاور اسے کھینچ کے لے جاتا ہے. پہلے تو 21 ڈبے لگتے تھے, اب پتہ نہیں کتنے لگتے ہیں. ہزاروں مسافروں کو 57 ڈبے. تو وہ اندر کی قوت, وہ ڈبے, اس کے اندر کے مسافر اور سامان سب کھینچ کے لے جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان میں بھی دو قوتیں کام کرتی ہیں. ایک قوت فرشتے کی قوت ہے جو اسے خیر کی طرف دھکیلتا ہے. خیر کی قوت, فرشتے کی طرف, فرشتے کی قوت جو انسان کو خیر کی طرف دھکیلتا ہے.
کوئی بات دل میں آئی، بھلی بات آئی، خیر کی بات دل میں آئی، کوئی بھلی بات کا ارادہ ہوا، کسی خیر کی بات کا، نیکی کی بات کا خیال آیا، دل میں ارادہ ہوا، تو یہ خود بخود نہیں آیا ہے، کوئی آٹومیٹک نہیں ہے، یہ آٹومیٹک کا لفظ ہی غلط ہے. تو یہ ارادہ اللہ نے ڈالا ہے دل میں، یہ بات سمجھ میں اللہ نے ڈالی ہے، اس کی طرف اللہ نے ہمارا رخ کیا ہے، ہمارا رخ اللہ نے ادھر موڑا ہے. سلطان شاہ کی طرف رخ کس نے موڑا ہے؟ اللہ نے ایک فرشتہ لگایا جو ڈھکیلتے 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 یہ آپ کو یہاں لایا ہے. ہم خود نہیں آئے ہیں، اللہ نے ایک فرشتہ لگایا جو ہمیں ڈھکیل ڈھکیل کے یہاں تک پہنچایا ہے. تو حدیث شریف آتا ہے کہ ایک قوت فرشتے کی ہے، اگر دل میں کوئی خیر کی بات آئے، نیکی کی بات آئے، دل میں نیکی کا خیال آئے، ارادہ آئے کسی نیکی کے کام کا، تو شکر کرو کہ اللہ نے میرے پیچھے فرشتہ لگایا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شکر کرو کہ اللہ نے میرے پیچھے فرشتہ لگایا ہے. تو یہ اچھے خیال آ رہے ہیں، اچھا ارادہ دل میں آ رہا ہے، اچھے کام کی طرف رخ ہو رہا ہے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے میرے پیچھے بولیے فرشتہ لگایا ہے. ہم سب کے پیچھے طاقت لگائی ہے اللہ نے، فرشتے کی طاقت جو ہمیں اس کام کی طرف ڈھکیل رہا ہے، چلا رہا ہے. دوسری قوت طاقت شیطان کی ہے، ہاں وہ بھی لگی ہوئی ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، زندگی کا، موت تک یہ دونوں چیزیں چلتی رہیں پش پل. دوسری قوت شیطان کی قوت ہے، وہ بھی پیچھے لگا ہوا ہے. کوئی شر کا خیال آیا، کوئی شر کی بات سمجھ میں آئی، کسی شر کا ارادہ ہوا تو لاہور پڑو کہ یہ شیطان لگ رہا ہے پیچھے، اور اس سے بچاؤ موت تک نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. برے خیالات آتے ہیں، ہاں اس پر پکڑ نہیں ہے، ہاں کرے تو پکڑے. تو خیالات آتے ہیں، اگر کوئی خیال جو نہیں آنا چاہیے آیا ارادہ، تو لازمی لاحول پڑے. یہ مصیبت بلا، یہ شیطان میرے پیچھے کیوں لگ گیا؟ اور لاحول وہ دعا ہے، لاحول تو دعا ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تیری مدد بغیر نہ میں خیر کی طرف چل سکتا ہوں، نہ میں شر سے بچ سکتا ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے خیر کی طرف چلنے میں بھی، شر سے بچنے میں بھی. بشر کا خیال آئے تو آدمی لاحول پڑے، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ یہ مصیبت کیوں میرے پیچھے لگی ہے. اور خیر کا ارادہ آئے، خیال آئے بھلائی کا، تو شکر کرے اللہ کا کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے فرشتے کو میرے پیچھے لگایا ہے، میرے بھلے ارادے آ رہے ہیں، خیر کے ارادے آ رہے ہیں، خیال آ رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ایک ہے کسی کام میں لگنا، اور دوسری بات ہے اس میں چلنا، اور تیسری بات ہے اس میں جمنا. تو لگنا اللہ کی توفیق سے ہے،
ہم نہیں لگے ہیں، ہمیں اللہ نے لگایا ہے۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے کرنل امیر الدین صاحب۔ وہ کرنل تھے، برٹش کی فوج میں کرنل، ہندوستانیوں کو وہ عہدہ نہیں ملتا تھا۔ کرنل کا عہدہ جو ہے اس زمانے میں انگریز کو ہی ملتا تھا، کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، پھر جنرل۔ تو یہ دیکھنے میں بھی انگریز کی طرح ہی تھے اور تھے ماشاءاللہ ایسے، تو ان کو کرنل بنایا گیا برٹش فوج میں، حیدرآباد کے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ ساتھیوں نے سوچا کہ بھائی کرنل صاحب سے ہماری اب تک ملاقات نہیں ہوئی، ان کے پاس جانا چاہیے۔ ہمارے محلے میں رہتے ہیں لیکن اب تک ہم ان سے نہیں ملے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہی ہے روزانہ کا مسجد وار جماعت کا فکر، اسی کا نام ہے مسجد وار جماعت کا روزانہ کا فکر۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ روز وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں یہ مسجد کی جماعت والے۔ ارے بھائی وہ تو فکر ہے کہ کس کس سے ملے، کس سے نہیں ملے، جن سے ملے انہوں نے کیا ارادے کیے، جنہوں نے ارادے کیے ان کو ہم کیسے وصول کریں۔ فکروں میں 24 گھنٹے دنیا کی فکریں دل و دماغ پر ہمارے چھائی ہوئی ہیں، دل و دماغ میں بسی اور گھسی ہوئی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کے دین کی فکروں میں بیٹھیں کہ کیا مجھے کرنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ دین کی محنت ہو رہی ہے، جو دین کی محنت چل رہی ہے اس دین کی محنت میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہر آدمی کا اپنا سوال ہے کہ اس محنت میں میں کیا کر سکتا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ روزانہ کا فکر۔ تو اس جماعت نے سوچا کہ کرنل صاحب ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ان سے نہیں ملے۔ اچھا اب کون جائے ملنے ان سے، کون جائے؟ جماعت بناؤ۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی سے ملنے جاؤ بڑے آدمیوں سے، خواص سے، بڑے آدمیوں سے ملنے جاؤ تو ایک اس جماعت میں ایک آدمی کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر وہ مسکرائے۔ ایک آدمی کم سے کم ایسا کہ جس کو دیکھ کر وہ مسکرائے۔ تو اس کا دل کھل گیا، وہ دل نہیں کھلا تو اندر نہیں جا سکتے آپ۔ تو خیر ایسی جماعت بنائی۔ وہاں فرماتے کہ خصوصی ملاقات میں بڑے لوگوں سے ملنے میں ایک آدمی اپنے ساتھ ایسا لے لو، چاہے وہ تمہارا کام کا کون نہ ہو لیکن اس کی وجہ سے تمہارے ہاں تم کو وہاں انٹری مل جائے۔ آفیسر کے روم میں انٹری جب ملے گی جب کوئی اس کی پہچان کا آدمی ہوگا، نہیں تو وہ کہہ دے گا کہ صاحب مشغول ہیں۔ کہ دوسری بات مولانا سعید خان صاحب فرما دیتے ہیں، ہم کئی جگہ گئے ان کے ساتھ ملاقاتوں میں، یہ سب ہمارے بڑے لوگ تھے، تو ہم ان کے ساتھ کئی جگہ ملاقاتوں میں گئے تو مولانا کوئی حضرت تھوڑی سی چائے پی لیجیے، تقاضا کرتا تو فوراً مان جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تو 2 جگہ پی کے آئے ہیں، اب 3 جگہ کیسے پیئیں گے؟ اور آپ فوراً مان جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ تو مولانا سعید خان صاحب نے فرمایا کہ بھائی مقصود چائے پینا نہیں ہے، کم از کم یہ چائے کے آنے تک کا جو وقت ہے وہ تو مل گیا نا ہم کو۔ جب اس نے ہمیں چائے آفر کر دی اور ہم نے قبول کر لی تو چائے کے آنے تک کا وقت تو مل گیا ہم کو، وہ وقت لینا مقصود ہے۔ اس کے لیے ہم مشقت بھی اٹھا لیں گے، تیسری پہلی پینے کی۔ مقصد یہ ہے کہ اتنا وقت تو اس آدمی کا مل گیا، جب تک چائے بن کے نہیں آئے گی وہ اس کا وقت ہمیں مل گیا۔
اب بیٹھو سمجھاؤ تسلی سے سمجھاؤ. بیٹھ کر تسلی سے اس سے بات کرو سمجھاؤ. اور کبھی وہ کچھ کہے تو اس کی بھی سنو. بعض مرتبہ کچھ شکایتیں ہو جاتی ہیں تبلیغ والوں سے لوگوں کو. اب وہ شکایت اندر پکتی رہتی ہے. اب آپ سن لیں گے تو وہ بھڑاس نکل گئی. اب پیالہ خالی ہو گیا. اب ڈالو آپ کو جو ڈالنا ہے. بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالیں گے؟ تو مولانا فرما دیتے وہ کچھ کہے تو اس کی سنو. یہ سب وہ ہمارے پرانے بزرگ تھے. ایک مرتبہ مولانا سعید احمد خان صاحب نے فرمایا کہ دعوت مسجد کے باہر ہے اور تعلیم مسجد کے اندر ہے. کہ جس کے اندر ایک درجہ طلب پیدا ہو گئی وہ مسجد میں آ گیا. اور جس کے اندر طلب پیدا نہیں ہوئی اسی میں طلب پیدا کر کے اسے لانا. طلب پیدا ہو گئی تو آ گیا مسجد میں. اب تعلیم کرو. لیکن طلب پیدا نہیں ہوئی اسے لاؤ. کیسے لاؤ؟ جاؤ اس کے پاس بیٹھو اسے سمجھاؤ. تو اب وہ جماعت گئی کرنل صاحب سے ملنے. گارڈ سینٹری وہ رائفل لے کے باہر کھڑا تھا. اس کی اجازت کے بغیر اندر جا نہیں سکتے. تو انہوں نے اس سے تھوڑی سی اس کی خوشامد کی کہ بھائی ہم صاحب سے ملنے ہیں. یہی محلے کے رہنے والے ہیں. صاحب سے ملنے آئے. شہر کے رہنے والے ہیں. صاحب سے ملنے آئے. اس نے کہا اچھا میں اجازت لے کے آتا ہوں. وہ اندر گیا اجازت لینے. اس نے جا کے کرنل صاحب سے کہا کہ بہت سارے مولوی صاحبان آپ سے ملنے آئے ہیں. اللہ کے مولوی یہاں تم نہ ملنے آئے ہیں تو بہت سارے آدمی کا کیا ذہن جاتا ہے کہ بھائی مولوی صاحبان تبلیغ میں تو سب مولوی صاحبان ہی لگتے ہیں. جبہ ٹوپی داڑھی. تو کیا ذہن کیا جاتا ہے مولوی صاحب آئے تو کیوں آئے ہوں گے؟ ہاں. تو کرنل صاحب نے سوچا کہ بہت سارے آئے ہیں تو پتہ نہیں کتنا بڑا سوال ڈالیں گے. اب کسی طرح سے ان سے بچنا چاہیے. ان کو کسی طرح ٹالنا چاہیے. تو انہوں نے اس سے کہا سیکرٹری سے کہ ان سے کہہ دو کہ صاحب گھر میں نہیں ہے. صاحب گھر میں. یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو ٹالنے کا. اب صاحب گھر میں نہیں ہے تو کیا آپ گھر کے اندر جا کے چیکنگ کریں گے کہ ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے آئندہ پھر کبھی آئیں گے. اور اللہ کی شان کہ وہ سینٹری باہر آیا گارڈ اس نے آ کے یہ کہا کہ صاحب کہہ رہے ہیں صاحب گھر میں نہیں ہے. کون بول رہے ہیں؟ صاحب بول رہے ہیں کہ صاحب گھر میں نہیں. کرنل صاحب نے بھی سن لیا کہ میرا سیکرٹری کیا بول رہا ہے. شریف آدمی ان کو شرم آ گئی. شریف آدمی کو غلطی پر شرم آ جاتی ہے. تو ان کو شرم آ گئی کہ میں نے کیسی غلط بات کی اور میرے سینٹری نے بھاڑا پھوڑ دیا. تو فوراً باہر آ گئے اور آ کر معافی مانگی کہ میرا مطلب کچھ اور تھا, یہ کچھ اور سمجھا. اسے ڈانٹا, ایسا بولیا کرے تجھے میں
ہماری زبان ہے دکن. اب وہ بیچارے کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے ہاں صاحب ایسے ہی بولے، اس کی تو نوکری کی چھٹی ہو جاتی پھر. بس وہ دن تھا سب تبلیغ میں لگ گئے. وہ دن تھا ان کے لگنے کا دن. لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ لگنا چاہتے تھے کہ بچنا چاہتے تھے؟ بتائیے نا. جب جماعت ان کے پاس گئی ہے تو وہ لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ لیکن اللہ ان کو لگانا چاہتا تھا. یہ ایک کرنل صاحب کا قصہ نہیں ہے جس پر ہم آپ ہنس رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک کا قصہ ہے. ہم ان کے قصے پر ہنس رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کا غور کیجئے کہ جب شروع میں ہمارے پاس جماعتیں آئی تو ہم اس وقت لگنا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے؟ ہماری کوشش کیا تھی؟ لگنے کی یا بچنے کی؟ ہم چاہتے تھے بچنا، لیکن اللہ نے ہمیں لگایا. پھر وہی کرنل صاحب آگے بڑھتے چلے گئے. اللہ نے ان کو لگایا بھی، آگے بڑھایا بھی، چلایا. ایک ہے لگنا، ایک ہے اس کام میں چلنا. تو ان کو اللہ نے آگے بڑھایا، لگایا. یہاں تک کہ جب پہلی جماعت انگلینڈ گئی، یورپ کے راستے سے انگلینڈ گئی، تو اس پہلی جماعت کے امیر تھے کرنل صاحب. پہلی جماعت جو یورپ کے راستے سے کام کرتی ہوئی، اکثر یورپ میں ٹرینوں میں سفر ہوا اس جماعت کا، تو وہ کام کرتی ہوئی یورپ کے ملکوں میں انگلینڈ گئی، اور وہ پہلی جماعت تھی. اس کے امیر کون تھے؟ کرنل صاحب. ہمارے ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب علی گڑھ والے، وہ بھی اس جماعت میں تھے. وہ سناتے ہیں وہ کارگزاری یورپ کی جماعت کی. پھر اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا. پھر اب امریکہ چلے گئے تو وہاں ان سے اللہ نے کتنا کام لیا، کتنا کام اللہ نے ان سے لیا. امریکہ کی تبلیغ اس کا بڑا حصہ انہی کے حصے میں ہے. کالے امریکن ان کو فادر کہتے تھے. تو بھائیو، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خیر کے کام میں لگاتے ہیں. جن کو اللہ پسند کرتا ہے ان کو اپنے دین سمجھ میں آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا مانگی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے، یہ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، ابو جہل یا عمر بن خطاب، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو قوت پہنچا. بہت مسلمان کمزور تھے، تعداد بھی بہت تھوڑی تھی. اتنے کمزور تھے کہ حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. حرم شریف میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. تو حضور نے دعا مانگی کہ اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو، مسلمانوں کو قوت پہنچا. دعا تھی کہ جو تجھے پسند ہو.
تو کس کے حق میں قبول ہوئی؟ عمر بن خطاب۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر ایمان لائے ہیں تو ہمیں ہمت ہوئی مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھنے کی، ہمیں ہمت ہوئی۔ عمر کے اسلام لانے تک ہمیں ہمت نہیں ہوتی تھی کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھنے کی، لیکن جب عمر اسلام لائے ہیں تو ہمیں کعبۃ اللہ میں جا کر پڑھنے کی نماز ہمت ہوئی۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو سب نے چھپ کر ہجرت کی۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو سب نے چھپ کر ہجرت کی، اور حضرت عمر کی ہجرت کا وقت آیا تو انہوں نے آ کر کعبے کا طواف کیا، کفار کے حلقوں میں گئے اور جا کے کہا کہ عمر ہجرت کر رہا ہے، مدینہ جا رہا ہے، کسی کی ہمت ہو تو مدینہ سے باہر آ کر مجھ سے، مکے سے باہر آ کر مجھ سے مقابلہ کر لے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ باہر آ کے ان کو روکے۔ پھر اللہ نے ان کی خلافت میں دین کو مشرق مغرب میں پہنچایا۔ انتقال کا وقت آیا، برچھا مارا گیا تھا اور دودھ پلایا گیا تو وہ ہاتھوں سے نکل آیا، تو حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ بس اب میرا آخری وقت ہے، چاند پڑ گئی ہے۔ پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، ان سے پوچھا کہ میرا سر کہاں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کیوں آپ میری ران پڑے ہیں؟ فرمایا میرے سر کو زمین پر رکھ دو تاکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ یہ ڈرنے والے تھے، جس کا جو مقام وہ اتنا ہی ڈرنے والا، نڈر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ آئے، انہوں نے حضرت عمر کی تعریف کی، ان کے ذریعے سے جو دین کو قوت ملی وہ سب بیان کیا، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ کل قیامت میں بھی اس کی گواہی دینے کی ہمت ہے؟ عبداللہ ابن عباس وہ بھی حضور کے چچا زاد بھائی، انہوں نے عرض کیا کہ ضرور جب اللہ پوچھے گا تو ہم اس سے یہی کہیں گے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلا کے فرمایا کہ میری آخری حاجت ہے، آخری حاجت، مرنے والے سے پوچھتے نا بھائی تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ، حضرت عائشہ سے یہ کہو کہ میں اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی جگہ مانگتا ہوں، حضرت حضور اور حضرت ابو بکر، میں ان کے بازو میں دفن ہونے کی جگہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، حضرت عائشہ رو رہی تھی، عرض کیا کہ میں ایک آپ سے درخواست لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت امیر المومنین یہاں دفن ہونا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کہ ابا ہیں اور حضور ہیں، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ واپس آئے تو پوچھا کیا جواب لائے؟ انہوں نے جواب عرض کیا تو فرمایا کہ الحمدللہ مجھے میرا یہ ایک آخری تمنا تھی، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو جب انتقال ہو جائے تو نماز پڑھنے کے بعد جنازہ لے جا کر ان کے دروازے پہ رکھ دینا، اور رکھ کر یہ کہنا عمر اجازت چاہتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا کہ میں اب امیر المومنین نہیں رہا۔ میرا جنازہ لے جا کر دروازے پر رکھ کر اجازت مانگنا کہ عمر اجازت مانگتا ہے۔
اگر وہ اجازت دے دیں تو وہاں دفن کرنا، اور نہ دیں تو بقی میں دفن کر دینا، کیونکہ بعض مرتبہ روک میں آدمی اجازت دے دیتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے میرے امیر المومنین ہونے کے روک میں اجازت دیتی ہو، میرے انتقال کے بعد تو میں امیر المومنین نہیں رہا، اب اجازت خوشی سے ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے، اپنے دین کے کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چنتا ہے، اور چن کر ان سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، ساری روحیں عالم ارواح میں ایک وقت پر پیدا کی گئی، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا تو وہ ان پر نظر ڈالی، ان کے قلوب پر نظر ڈالی، اور جو بہترین روحیں تھیں، بہترین قلوب تھے، ان کو اللہ نے پسند کر کے ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، ان کو اپنا کام دیا، اپنی طرف بلانے کا کام دیا، مبشرین و منذرین، بشارتیں دینے والے، ڈرانے والے۔ تو پہلا سلیکشن نبی، کوئی اپنی کوشش اور محنت سے نبی نہیں بنا، وہ تو اللہ کی عطا تھی، دین تھی۔ اللہ نے تمام روحوں میں سے چن کر جو بہترین روحیں اور قلوب تھے ان کو اللہ نے نبی بنایا، یہ پہلا سلیکشن۔ پھر دوبارہ اللہ نے قلوب پر نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈال کر پہلا سلیکشن ہو گیا نا۔ ارے بھائی تمہارے یہاں بھی انٹرویو ہوتے ہیں، سلیکشن ہوتا ہے نا، تو پہلا سلیکشن ہو گیا۔ اب دوسرا سلیکشن اللہ نے ان کو بنایا حضور کے صحابہ۔ پہلا سلیکشن انبیاء اور رسول، ان کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ پھر دوسرا سلیکشن ان کو کیا بنایا؟ بولو وہی، صحابہ۔ اب یہ دونوں سلیکشن ختم ہو گئے، اب پھر نہیں ہوں گے، یہ دونوں ختم۔ تو اب کیا ہوگا آگے؟ اب آگے کیا ہوگا؟ اب آگے ہوگا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب اللہ دین کے کام کے لیے قیامت تک اپنے بندوں کو چن چن کر ان سے اپنے دین کا کام لیتا رہے گا۔ نبی، انبیاء کا زمانہ ختم ہو گیا، حضور آخری ہیں، اب کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابہ جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا وہ ختم۔ پھر اب کیسے دنیا میں دین کا کام چلے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن کر ان سے اپنے دین کا کام لے گا، ان کو دین کے کام کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ نعمت حضور کی امت کو ملی ہے کہ اللہ نے حضور کی برکت سے، آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کی برکت سے آپ کے امت کو آپ نے وہ کام دیا ہے جو کام اللہ نے آپ اپنے محبوب نبی کو دیا تھا، کہ آگے یہ کام کون چلے گی؟ حضور کی امت چلے گی۔ جو کام حضور کا کام وہ حضور کی امت کا، جو حضور کا کام وہ حضور کے امتی کا، جو ان کا راستہ وہ ہمارا راستہ، جو ان کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ، جو ان کا کام وہ ہمارا کام، جو ان کی زندگی وہ ہماری زندگی۔ یہ تبلیغ۔ تو بھائیو، اللہ قبول فرمائے یہ مجمع
ملک بھر کا مجمع ہے یہاں آیا ہے، اللہ پاک آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کو ذریعہ بنائے. اللہ ہر ایک کو ذریعہ بنائے گا. ایک ایک فرد کو اللہ اپنے علاقے کے لیے ذریعہ بنائے گا، اپنے صوبوں کے لیے ذریعہ بنائے گا. اس کی قربانی محنت اور دعا اس کی برکت سے اللہ پاک اسے کام لے گا. تو ہمارا جی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پورے مجمع کو، یہ تو ریلوے میں کام کرنے والوں کا ایک چھوٹا سا فیصد ہے، پرسنٹیج. کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ ایک 2000 آدمی آئے ہمارے یہاں تو یہ 2000 کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ بہت چھوٹا پرسنٹیج ہے. اور اب ریلوے کا عملہ بہت بڑا ہو گیا. ایک وہ ہیں جو باقاعدہ ریلوے میں ملازم ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ریلوے میں ملازم نہیں ہیں لیکن مختلف طریقوں سے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آؤٹ سورس جس کو کہتے ہیں. تو ایسے کہ اب یہ کھانا کھلانے والے، کیٹرنگ والے، صفائی والے، وہ کتنے لوگ ایسے ہو گئے جو باقاعدہ ریلوے کے ملازم تو نہیں ہیں لیکن وہ ریلوے سے جڑے ہوئے ہیں. وہ ہزاروں ہیں. اللہ پاک ان سب کے دین پر آنے کا اس مجمع کو اللہ ذریعہ بنائے. تو بھائیو اس کے لیے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ایک کام کی محبت تو نے ہمارے دل میں ڈالی، ہمیں پہنچایا، لگایا، اب ہمیں تو چلا اور ایسے چلا کہ ہم پورے محکمے کے میں دین لانے کا کام کرنے والوں میں دین لانے کا کام کرنے والوں. محلوں میں ہوں تو محلوں کی مسجدوں سے جڑ کر محلے میں کام میں جڑے. کالونیوں میں ہوں وہاں جڑ کر کام کریں. جو جہاں ہے، جو جہاں ہے وہ وہاں دین کا دائی ہے. جو جہاں ہے وہ سب سے پہلے دائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے تو وہاں بھی دائی ہیں. وہ ابھی ایک واقعہ ہمارے یہاں پیش آیا، ہو گیا، وہ ختم ہو گیا لیکن بڑا مزے کا قصہ ہے. ہمارے یہاں ایک جھگڑا ہو گیا اور جھگڑے میں جیسے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو کچھ نوجوان پکڑے گئے اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے. اس گھیرے میں ایک مفتی صاحب بھی آتے ہیں. اب وہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی میں نماز پڑھانے گیا تھا، میں نماز پڑھا کے آ رہا ہوں، جو بھائی میرا گھر ہے، میں نماز پڑھا کے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں 6 بجے تک کرفیو ہے. ابھی 6 نہیں بجے باہر کیسے نکلے گا؟ تو ہم لوگ پکڑ کے اندر ڈال دیا. اب وہ جو وہاں اندر گئے تو بہت سارے دیندار لوگ بھی تھے. اس میں چہروں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو حالات آئے ہیں، ایک حال آیا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے، کون دور کرے گا؟ ہمارے ذمہ جو ہے وہ تو ہم کریں نا. اور چلو نماز پڑھیں. تو انہوں نے جماعت بنا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. وہاں نماز کے بعد تعلیم شروع کر دی. مسجد میں تو 5 منٹ تعلیم میں دیر ہو جائے تو ڈبل الٹیمیٹم دے دیتے ہیں، مولوی صاحب کل سے اگر 10 منٹ کے اندر ختم نہیں کی تو ہم نہیں بیٹھنے والے. پڑھتے چلے جا رہے، ہمیں کوئی اور کام نہیں ہے. 10 منٹ سے اوپر نہیں ہونا ہے، 10 منٹ سے اوپر پڑھو تو آپ بھی پڑھتے رہو، ہم جا رہے ہیں. اور وہاں تو کچھ کام ہی نہیں ہے، پڑھو جتنی پڑھتی ہے. اب اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے بعد حلقے لگائے. یہ لوگ ہلکے لگو، ہلکے لگا کے قرآن ٹھیک کرو، قرآن صحیح کرو، تجوید سیکھو،
اور پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھنا شروع کر دو تو ہلکے لگ جائے. اب نماز بھی ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، ہلکے بھی ہو رہے ہیں، اور سارا جیل کا عملہ خوش. یہ کیسے قیدی آئے ہیں عجیب قسم کے قیدی. وہ جو سہولتیں عام لوگوں کو نہیں ملتی وہ بھی ان کو مل گئی. چلو نہیں پڑھو، نماز پڑھو، کوئی حرج نہیں. تو وہ تعلیم کی نماز ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، ہلکے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے اجتماع ہو رہا ہے. وہ قیدی کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ نہیں آئے ہو، سمجھ گیا، ہمارے لیے اللہ نے آپ کو، آپ نہیں آئے ہو، ہمارے لیے اللہ نے آپ کو. اب وہ ذرا سہولت بھی کبھی کبھی دیتے ہیں فون وون کرنے کی چند منٹ کے لیے. تو انہوں نے اپنے گھر فون کیا، اماں رو رہی ہے، کب رے آتا بیٹا تو؟ کہہ رہے نہیں اماں میں بہت مزے میں ہوں، باہر بھی وہی کام کرتا تھا، اندر بھی وہی کام، وہاں بھی نماز پڑھاتا تھا، یہاں بھی نماز پڑھا رہا، وہاں بھی تعلیم دے کرتا تھا، یہاں بھی تعلیم کر رہا، وہاں بھی قرآن سکھاتا تھا، یہاں بھی قرآن سکھا رہا. بیوی رو رہی ہے، کماتی تھی تمہیں. تو کہنے لگے نہیں میں بڑے مزے میں ہوں، خوش ہوں. جو کام وہاں بھی امام تھا، وہاں بھی امام تھا باہر، یہاں بھی امام، وہاں بھی قرآن پڑھاتا تھا، یہاں بھی قرآن سکھا رہا. اور میں نے 4 مہینے اب تک نہیں دیے، میں نے 4 مہینے کی نیت کر لی ہے، اس سے پہلے چھوٹ جاؤں گا تو باقی وقت تبلیغ میں لگاؤں گا. تو دائی تو ٹرین میں بھی دائی ہے، چلتی گاڑی میں بھی دائی ہے، ہر حال میں دائی ہے. عمل سے بھی دائی ہے، عمل سے بھی دائی ہے، اور زبان سے بھی دائی ہے. تو بھائی آپ حضرات نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں داعی بنا دے. محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، ہمارا تعلق ابھی ہمارا تعلق ہوا ہے، ابھی ہمارا تعلق ہوا ہے. اللہ ہمیں اس میں کیا دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات کیا تھی بھائی؟ بتائیے، بھول گئے. اللہ اس میں ہمیں چلائے، اور چلائے میں یہ سب ہے، چلائے میں یہ سب ہے. اپنی مسجدوں میں مشوروں میں بیٹھو، تعلیم میں بیٹھو. جب مسجدوں میں آپ کی ڈیوٹی کے وقت، اگر ڈیوٹی کا وقت وہ نہیں ہے، مسجد میں ہیں آپ، محلے میں ہیں، کالونی میں ہیں، اس میں جاؤ، تعلیم میں بیٹھو، فکروں میں بیٹھو، گھر گھر کی ملاقاتیں کرو. گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں اتنی بڑی چیز ہے کہ زمین کھود کر سونا نکالنا ہے. یہ زمین کھود کر سونا نکالنا ہے. اب یہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہی تھی کہ جماعت گئی کرنل صاحب کو اٹھا کے لائی، اور جب وہ جماعت کرنل صاحب کو اٹھا کے لائی پھر اللہ نے آگے ان سے کتنا کام لیا. اس کا ذریعہ کیا بنا؟ روزانہ کی فکر، گھر گھر کی محنت. لگانے والے اتنا نہیں کر پائے، لیکن جو لگا وہ آگے اتنا نکل گیا. وہ سب اس کے حصے میں ہوں گے. تو چلنے میں یہ سب ہے. جہاں ہم ہوں وہاں ہم نماز قائم کریں. نماز قائم پڑھنے میں ہمارے اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں ہمارے طلبہ بہت کم میں لگے ہیں. ہمارا اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں ہمارے بنگلور میں طلبہ کی بہت تعداد میں لگی. ہم ان سے کہتے ہیں کہ کالجوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے میں ایسی جگہ نماز پڑھو جہاں پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، راستہ بند نہ ہو.
آنے جانے والوں کا راستہ نہ بدلو، تکلیف نہ ہو، ایسی جگہ تلاش کر کے پڑھو. اور اگر وہاں منع کر دے کہ یہاں مت پڑھو تو جھگڑا مت کرو، فوراً دوسری جگہ تلاش کرو. وہاں سے بھی ہٹا دیں، کسی جگہ تلاش کر لو، وہاں سے بھی ہٹا دیں، درخت کے نیچے پڑو جاؤ. الجھنا نہیں کسی سے، اور کام بھی چھوڑنا نہیں، اپنا عمل بھی کرنا. اس عمل راستہ نکالتا ہے، الجھنا نہیں کسی سے. تو اس طرح نمازیں پڑھی جائے، اس کی شکل نکالی جائے، اور تعلیم کا کوئی شکل نکالی جائے. محلے میں ہو، کالونی میں ہو تو مشکل نہیں ہے، لیکن کام کے جگہوں پر ہو تو وہاں بھی کوئی شکل نکالو. اور گھر گھر کی ملاقاتیں جب آپ کا فارغ ہو، وقت ہو، تو طے کرو کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹے ہم کم از کم روزانہ 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے کا 10واں ہے. 24 گھنٹے کا 10واں حصہ ہے 2.5 گھنٹے. 2.5 گھنٹے لگائیں گے، اللہ 24 گھنٹے دین کی دعوت کے کام میں لگانے کا ہمیں اجر دے گا. گویا 2.5 گھنٹے لگا کر گویا ہم نے 24 گھنٹے دین کے کام میں، دعوت کے کام میں لگائے. اللہ ہمیں ایسا اجر عطا کرے گا. یہ بڑا راستہ ہے، ہر کرنے والے کے لیے راستہ ہے. 3 دن کی جماعتیں نکالو، نئے نئے ساتھیوں کو تشکیل کر کے، اپنے کام کی جگہ پر بھی تشکیل کر کے، کام کی جگہوں پر بھی ملاقاتوں کی شکل بنا سکتے ہیں. اچھا، ہمارے طلبہ، میں یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ ایسا کام کی شکلیں آپ تو سوچیں گے تو بہت سی نکلیں گی. ہمارے طلبہ روزانہ 2-3 ملاقاتیں کرتے ہیں، کیونکہ اتنا لمبا وقت ہوتا نہیں کالج میں، لیکن وہ جو درمیان میں کھانے کا وقت ہوتا ہے دوپہر کا، اسی میں نماز پڑھتے ہیں، اسی میں 2-4 کی ملاقاتیں کرتے ہیں، تھوڑی دیر کی تعلیم کر لیتے ہیں. تو یہ سارے کام آدمی فکر کرے گا تو راستہ نکلے گا. اور نئے نئے بھائیوں کو تشکیل کر کے انہیں 3 دن کے لیے لے کر جاؤ. 3 دن جس نئے بھائی کو آپ 3 دن کے لیے لے کر جاؤ گے، وہ آپ کی 3 دن کی کمائی ہے. ہر مہینہ آدمی دیکھتا ہے نا کیا سیلری ملی. ارے بھائی، ہر مہینہ حساب لگاتا ہے سیلری کیا ملی، تاکہ حساب لگاتا ہے اس مہینے میں نے کیا کمایا. تو آپ کی دین کی کمائی وہ ہے کہ جس آدمی کو آپ نے 3 دن کے لیے تیار کیا، وہ آپ کی اس مہینے کی کمائی ہے. کمائی ہے، پھر وہی ہے، آگے بڑھ جائے گا، اللہ اسے آگے بڑھائے گا، اس سے اللہ کام لے گا. ہر آدمی کی اپنی استعداد کے اعتبار سے وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن لگانے والا ذریعہ بنتا ہے، اس کے خیر میں وہ شامل ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ بھئی اس مہینے میں نے کیا کمایا، اس مہینے میری کیا کمائی ہے. جن بھائیوں کو 3 دن کے لیے میں نے نکالا، وہ میری اس مہینے کی کمائی ہے. وہی آگے چل کے چلہ دیں گے، وہی 3 چلے دیں گے. تو یہ چلنا ہے، یہ چلنا ہے. تو لگنا، پھر چلنا، اور پھر بھائی جب کسی کا نام استقامت ہے کہ ہم اپنے کام پر، اپنے عمل پر جمیں. جمنے والوں کے لیے اللہ راستہ نکالتا ہے. جو جمتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکالتے ہیں. اسی کا نام استقامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم ثبت اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک. اللہ میرے دل کو دین پر جما دے.
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ میرے دل کو دین پر جما دے. تو حالات میں ہم کوئی کام اپنے رولز اور قانون کے خلاف نہیں کریں گے. جو قانون ہے ہم اسی پر چلیں گے، جو رولز ہیں ان کو ہم فالو کریں گے، قانون کے خلاف نہیں کریں گے، رولز کے خلاف نہیں کریں گے. لیکن اس میں سے ہم کام کی شکل کیا ہو سکتی ہے وہ نکالیں گے، سوچیں گے تو اللہ دے گا، وہ شکل سمجھ میں آئے گی، اللہ سمجھائے گا. تو کام کرنا ہے، کوئی قانون نہیں توڑنا ہے، کوئی رولز کے خلاف نہیں جانا ہے، ان کے اندر رہتے ہوئے ان کی پابندی کرتے ہوئے عمل بھی کرنا ہے، عمل بھی نہیں چھوڑنا، عمل نہیں چھوڑنا، قانون نہیں توڑنا. عمل بولو بھائی، عمل نہیں چھوڑنا اور قانون نہیں توڑنا. بیچ کا راستہ اللہ سمجھائے گا، سمجھ میں ڈالے گا، کریں گے تو. یہ ہے جبر. اور حالات سے مت گھبراؤ. حالات مانگنا نہیں اللہ سے، لیکن حالات آئیں تو گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، مایوس نہیں ہونا. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں کہ میرا رب بڑی قدرت والا بھی ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے. واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. حالات آئے ہیں اس کی حکمت ہے، ان کو دور کرنا اس کی قدرت ہے. حالات آئے ہیں اس کی حکمت ہے، کوئی حکمت ہے اس کی، ان کو دور کرنا اس کی قدرت ہے. اللہ ہمیں اس کی قدرت پر یقین ہے. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کو جب گئے غلہ لینے، قحط پڑ گیا تھا اور اناج صرف مصر میں ملتا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر سے اناج لے کر آؤ. اور جب وہ مصر جانے لگے اناج لینے، تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ مصر میں میرے یوسف کو تلاش کرنا. مصر میں میرے یوسف کو تلاش کرنا. یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تھے اور پھر مصر میں جا کے بیچے گئے تھے اور پھر جیل میں ڈالے گئے تھے. تو پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا، 15-20 سال کا زمانہ. جدائی ہو گئی، 15-20 سال گزر گئے. اناج لینے جا رہے ہیں مصر کو. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹو مصر جاؤ تو میرے یوسف کو تلاش کرنا. تو بیٹے کہنے لگے کہ بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں، بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں. کہاں کا یوسف، برسوں گزر گئے، کوئی خیر خبر نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہاں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ زندہ ہے کہ مر گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں جا کے مصر میں یوسف کو ڈھونڈو. ارے کوئی مصر کوئی کھیڑا ہے، کوئی خریا ہے، کوئی گاؤں ہے؟ سمندر میں جا کے مچھی کو ڈھونڈو. یوسف 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 کہتے کہتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور پھر بھی اسے بھولتے نہیں، ہم سے کہنے جا کے ڈھونڈو. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت سے
مایوس نہیں ہوں. مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا. اللہ مجھے میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا. میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. تم جاؤ تلاش کرو. تو مومن جو ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا, کبھی مایوس نہیں ہوتا, کبھی نا امید نہیں ہوتا. ہمارے یہاں نا امیدی نہیں ہے. ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے. حالات سے گھبرا کے نا امید نہیں ہوگی, مایوس نہیں ہوگی. اپنا عمل کرتے رہیں گے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے. اللہ راستے کھولے گا. بھائیو, ایک بڑا عرصہ ایسا گزرا کہ یہ ریلوے کا کام بند ہو گیا. کتنا عرصہ گزر گیا تقریباً؟ 12 سال. کتنے؟ 20 سال. ایک بڑا عرصہ ایسا گزرا کہ یہ ریلوے کا کام بند ہو گیا. اور ہمارے کام کرنے والوں کو یہ اندیشے ہو گئے کہ ایک الگ طبقہ بن جائے گا, ایک الگ گروپ بن جائے گا, پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. کچھ تھی باتیں ایسی ان کو. تو 20 سال تک یہ کام بند ہو گیا. اس 20 سال میں جتنے ڈیوٹی میں تھے وہ ریٹائر ہو گئے یا مر گئے. وہ جو 20 سال گزرے جس میں کام بند ہوا, تو جتنے ڈیوٹی پر تھے وہ یا تو ریٹائر ہو گئے یا ریٹائر ہو گیا مر گئے. وہ بھائی یوسف صاحب ہمارے میرٹھ کے, بھائی یوسف ہر سال پابندی کے ساتھ چلا جماعت لے کے پورے ہندوستان میں پھرنا, ریلوے والوں کو تشکیلیں کر کر کے ان کی جماعتیں بنا کے ان کو روانہ کرنا, سال میں ایک مرتبہ جوڑ کر مشورہ کرنا, سال میں ایک مرتبہ ریلوے والوں کا اجتماع کر کے نئے نئے بھائیوں کو لا کر ان کو ترغیب دے کر چلوں میں نکالنا. یہ سارا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کے زمانے کے لوگ مر گئے. وہ 20 سال جو گزرے اس میں ریٹائر ہو گئے, مر گئے. اب پھر سے شروع کرو, پھر سے شروع کرو. تو پھر سے شروع کرنے میں تو محنت لگتی ہے. 2 طبقے بڑے متاثر ہوئے, بڑے متاثر ہوئے. ایک طلبہ کا طبقہ متاثر ہوا کہ بھئی یہ طلبہ کا کام کوئی کام نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے کہیں کی اینٹ, کہیں کا روڑا, باسمتی میں کھمبا جوڑا. تو طلبہ کا کام. ارے وہ طلبہ زندگی بھر طلبہ تھوڑی رہ جائیں گے. ہم سب طلبہ کے زمانے میں, ہم سب جب تبلیغ میں لگے ہم طلبہ ہی تھے, اب بھی طلبہ ہیں. تو ارے خود تمہارے بچے, خود تمہارے بچے, ہمارے کام کرنے والوں کے بچے, کیونکہ طلبہ میں کوئی محنت نہیں ہے, ہاتھ سے نکل گئے, ہاتھ سے نکل گئے. چونکہ اس وقت پورا ہندوستان ہمارا جمع ہے اور ذمہ دار جمع ہیں, صوبوں کے ذمہ دار جمع ہیں, اور آپ حضرات بھی ماشاءاللہ. تو یہ 2 طبقے کے ہیں, بڑا نقصان ہوا. ایک اسٹوڈنٹس, یہ بھی کام بند کر دیا گیا کہ طبقہ والی کام. ارے بھائی مختلف طبقوں پر محنت کر کے ان کو امت سے جوڑنا ہے. طبقہ تو ہے, رہے گا, وہ کہاں چلا جائے گا؟ ارے اسکولوں میں پڑھنے والے, کالجوں میں پڑھنے والے تو پڑھیں گے, ان پہ محنت کر کے ان کو امت سے جوڑنا ہے ہمارا کام. تو ایک ایسا دور ہمارا گزر گیا کہ جس میں یہ طلبہ کا کام بند ہو گیا.
ایک پوری نسل متاثر ہوئی ہے، پوری نسل متاثر ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بنگلور میں کبھی نہیں روکا، ہمارے ساتھی بھی ماشاءاللہ ہمارے ایسی ہمارے تھے کہ انہوں نے کبھی طلبہ کے کام کو کبھی نہیں روکا، اور ریلوے کا کام ہمارے یہاں کبھی بند نہیں ہوا۔ ہمارے پاس ڈویژن کے مشورے بھی ہوتے رہے، ہمارے پاس صوبے کے اعتبار سے بھی مشورے ہوتے رہے، ہم اپنے پرانوں کے جوڑ میں بھی ریلوے والوں کو بلاتے رہے۔ صرف یہ کہ یہ جو ملک کا اجتماع ہوتا تھا وہ ہم نہیں کر سکے، کیوں کہ ہم پورے ملک کے لیے تو کر نہیں سکتے، اپنے یہاں کر سکتے ہیں۔ یہ دو طبقے بہت، یہ طلبہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے، ان کے لگنے کی جو شکلیں تھیں، کام میں لگنے کی شکلیں ان کی، وہ طبقہ طبقہ دیکھیں، وہ راستے اندر آنے کے راستے بند ہوتے چلے گئے۔ تو یہ دو طبقات ایسے ہیں کہ ان پر اس وقت محنت کی ضرورت ہے، ایک طلبہ، ان پر محنت کی ضرورت ہے۔ کچھ تو پورا ملک ہے، اور یہ ریلوے والے بھی ماشاءاللہ پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے بھائی ان کی بھی فکر کریں۔ اور اس ریلوے کا کام اللہ کا فضل ہے، تقریباً 3 سال سے شروع ہو گیا ہے الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے بڑھ رہا ہے۔ اور ابھی تو نا اللہ کا شکر ہے کہ ریلوے والے تقریباً 2000 سے اوپر آئے ہیں، تو محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا، حالات تک بھی آئیں گے، خود ہمارے کام کرنے والے بھی کہیں گے یہ کیا تم نے شروع کر دیا، یہ تو نہیں تھا، پھر کام کرنے والے بھی کہیں گے، الجھنا نہیں کسی سے۔ میں نے کہا کہ قانون توڑنا نہیں، عمل چھوڑنا نہیں، قانون توڑنا نہیں، عمل چھوڑنا نہیں۔ ماشاءاللہ کل سے آپ حضرات فکریں کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو رات کچھ مذاکرے ظہر کے بعد آپ سے ہوئے تھے، کچھ عشاء کے بعد مذاکرے ہوئے تھے کہ آئندہ 6 مہینے تک جتنے آپ حضرات میں سے وقت لگانے والے ہیں، چلا اگر کوئی ریٹائر ہو کے 4 مہینے لگا رہے ہیں، 4 مہینے، آپ حضرات میں سے جتنے وقت لگانے والے ہیں آئندہ 6 مہینے تک، ان 6 مہینوں میں سے وہ جب بھی نکلیں گے ان مہینوں میں ان کو رخ دیے جائیں، آئندہ 6 مہینے تک نکلنے والوں کو جو جماعتیں لے کے چل سکتے ہیں ان کو رخ دیے جائیں کہ وہ کس کس صوبے میں جا کے محنت کریں، اور خصوصاً وہ صوبے جہاں ابھی ریلوے کا کام نہیں ہے یا کمزور ہے وہ رخ دیے جائیں۔ جو مضبوط ہمارے ساتھی ہیں وہ آئندہ 6 مہینے تک چلے دینے والوں کو ان کو رخ دیے جائیں کہ وہ کہاں اپنی جماعت بنا کر، صوبے والے بھی ساتھ دیں ان کا، اپنی جماعت بنا کر وہ اس رخ پر لے جا کر محنت کریں اگلے مشورے سے پہلے، یعنی 6 مہینے تک۔ جہاں کچھ کام ہے وہاں جانا اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں کمزور ہے کام نہیں ہے وہاں کے رخ دینا ضروری ہے۔ یہ مذاکرہ ہوا ہے، تو جو اگلے 6 اتوار تک نکلنے والے ہیں آپ ان کی جماعتیں چاہے بعد میں بنائیں اپنے اپنے یہاں سے، لیکن ان کو ذمہ دار بنا کر ان کے رخ دے دیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ایک مذاکرہ ہوا، اور وہ پر الحمدللہ بنی ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہے اسے پورا کریں۔ اس کے ساتھ اور کوئی بات کا مذاکرہ ہوا؟ صوبے کی ایک صوبے کی جماعت، ہاں کمزور صوبوں میں صوبے جانے والے جماعتیں ڈالیں گے، تو وہ آزائیں